آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مصلی امامت ہے، نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن امامت کے مصلی پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم. اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں، کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں. امام ایسا نہیں. چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے. میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے اس امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں. انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلی کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں. اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی. اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل. اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا. اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے ہزار بار سوچنا پڑے گا. امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے. تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا. ظالموں، خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ کی یا بغاوت کیا، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو. تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا. دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے. کہ آپ کے اندر یہ دقت بھی طاری ہو، یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں، یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پئیں، یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا. آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے، فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی. اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا، حسین سجدے میں رہا. اور میرے عزیزو، رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے، ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے. ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت. اے حسین، پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے. اے حسین، سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام